جس عورت کے نہتے وقت بال ٹوٹتے ہو اس کو اپنی غذا میں پروٹین شامل کرنی چاہیے۔ چہرے پر بوڑھاپا نظر آنے لگے تو زیتون کا تیل استعمال کرو۔ پالک کینسر میں بیماری سے بچاتی ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال لازمی کیا کریں۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لینے سے سکون کی نیند آئے گی۔ سونف والا دودھ نیم گرم پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے پڑ جائے گی۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو چھوٹی الائچی اور گڑ دودھ میں ڈال کر پی لے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، پیٹ صاف رہے گا۔ نہار منہ مٹکے والے پانی میں نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ توانا رہتا ہے اور ادھے سر کا درد بھی نہیں ہوگا۔ سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے سبزی میں ادرک کے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دے، سبزی کبھی خراب نہیں ہوگی۔ تلوں کے تیل میں کریلے پکا کر کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول ہو جاتا ہے۔ لیموں کا رس ہاتھ پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے 1 چٹکی نمک چکھ لے، کبھی ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے بدن کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں 1 انڈا ضرور کھائیں۔ کھجور دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت بام میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو آپ کی صحت بھی ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ بلغم کو خارج کرنے کے لیے سر پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ گرمیوں کے دنوں میں اگر بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو اسپغول کا پانی میں بھگو کر پی لیں۔ بغیر چنے آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے قبض ختم ہو جائے گی۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کر لے، آرام آ جائے گا۔ اگر پیٹ خراب ہو جائے تو لہسن کو جلا کر چبا لے، افاقہ ہوگا۔ ہری مرچ کی چٹنی کھانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہے۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ 3 کھجوریں دودھ میں ابال کر کھائیں۔ پتے کی بیج کھانے سے ہاتھوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ صبح ناشتے کے بعد 2 دانے انجیر کھانے سے لکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہو تو بنے ہوئے چنے 1 مٹھی روزانہ کھاؤ۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے پھیپھڑوں کی بیماریاں نہیں لگے گی۔ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناک پر تیل لگا کر مساج کرنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو وہ آم کھائیں۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ حرام جانور گھر میں لانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھا لینے سے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ جو عورت بچوں سے سختی سے بات کرتے ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی رات کو کچھ گھونٹ پی کر سو جائیں، آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیا کریں۔ جو لوگ چھوٹے مسئلے پہ بھی دوائی استعمال کرتے ہیں وہ بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے جلد پر کشش اور جوان رہتی ہے۔ جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ اور پیروں میں درد رہتا ہے اس کو اپنے پاؤں کے تلوں کی مالش کرنی چاہیے۔ جو عورت موسم کے حساب سے کپڑوں کے رنگوں کا انتخاب کرتے ہیں اس کی چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ آلو بخارے کی شربت میں 1 چٹکی نمک ڈال کر روزانہ پی لو، یہ جسم کی گرمی اور بلڈ پریشر کو دور کرتا ہے۔ اونٹ کی گردن کی قریب والا گوشت کھانے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ آلو بخارا کا شربت متلی کے اور بد ہضمی میں فائدہ دیتا ہے۔ آلو بخارے کا شربت خون کو صاف کرتا ہے۔ جو بچہ رات کو نہیں سوتا اس کو شہد چٹائیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھائیں۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کی چند قطرے ناک میں ڈال لو، خراٹے نہیں آئیں گے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سبز ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔
زیادہ تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ کلونجی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ دل کی مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دہ ہے۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ مرچوں والی چیزیں استعمال کرنے سے بواسیر ہو سکتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد کھجوریں کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بیری کی پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کریں۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے انہیں دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھلا دے، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ دودھ سوڈا ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ لیمو جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔ اگر ممکن ہو تو سفر کے ابتدا جمعرات کو کریں۔ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوگا اور نیند پر سکون آئے گی۔ بکری کا بچہ گھر میں لے آنے سے گھر سے بلائیں ٹل جاتے ہیں۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنی خواب آنا ختم ہو جائیں گے۔ اگر منہ میں چالے بن جائے تو البخارا کا جوس پی لیا کرو۔ نہار منہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بدن کی الرجی میں بکری کا دودھ پیو، اپاکا ہوگا۔ بدن کی کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو لونگ کھانے سے بدن کی سوجن دور ہو جائے گی۔ باسی روٹی کھانے سے کوئی بھی بیماری جلدی قریب نہیں آئے گی۔ گنڈریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ننگے پاؤں چلنے والے انسان کی پاؤں کی تلے سخت ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ شامل کرنے سے بال بہت جلدی لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ جن افراد کو ہاضمے کی شکایت رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ زیور کے ڈبے میں ایک چاک رکھ دو، زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط رہتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ کھجور سے نظام ہضمہ بہتر ہوتا ہے اور بواسیر سے نجات ملتی ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پلاسٹک کی برتن میں گرم کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ 3 منٹ پیدل چل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔